اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ تو جیسے کہ ہم لوگوں نے 2-3 دن پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا فضائل اعمال سے، تو ان کا پہلا جو حصہ ہے، پہلا باب، وہ ہمارا چل رہا ہے۔ آج اس کا دوسرا دن ہے، حکایات صحابہ۔ تو اس میں سے آج ہم دوسرا واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں دوسرا واقعہ لکھا ہے، کون سا ہے؟ دوسرا واقعہ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ حکایات صحابہ میں سے دوسرا جو واقعہ ہے انہوں نے مینشن کیا ہے، اس پہ ہم لوگ آج وہ پڑھیں گے اور اس پہ کچھ ڈسکشن کریں گے۔ اور ڈسکشن کے اینڈ پہ اگر کوئی بھائی ساتھ میں جڑنا چاہے، اس پہ کومنٹس کرنا چاہے لائیو پہ، تو ہم لے لیں گے۔ اگر کچھ کومنٹس میں آئیں گے تو آپ کومنٹس کرتے رہنا، اور پھر اینڈ میں انشاءاللہ اس کے جو بھی کنفیوژن ہوگی، آنسر ہوگا، وہ انشاءاللہ بعد میں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو کہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں، یعنی ان کی جو ہے نا، یہ ایک ان کے اندر تمنا تھی، جہاد کی ایک تمنا تھی کہ اسلام کی پہلی جو جنگ تھی، جنگ بدر، اس میں وہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ جنگ بدر کا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 313 تھے مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی تھی، فتح مبین، تو اس میں وہ شریک نہیں ہو سکے تھے حضرت انس بن نضر۔ تو ان کی خواہش تھی کہ کہیں کوئی دوسری جو جنگ ہو تو اس میں شریک ہوں۔ تو احد کی لڑائی میں اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، تو ان دنوں میں احد کی جنگ شروع ہو گئی مسلمانوں کے ساتھ، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ پر مقرر فرمایا تھا، تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ کچھ صحابہ کرام تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ اس پہاڑی پہ کھڑے رہنا، کیونکہ اس پہاڑی کے بیک سائڈ سے جو ہے نا وہ جگہ تھی حملہ کرنے کی۔ تو الحمدللہ میں جب گیا ہوں عمرے کے لیے تو میں نے وہ جگہ کی زیارت کی ہے، پیچھے سے جہاں پہ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے حملہ کیا تھا بیک سائڈ سے۔ تو یہاں پہ وہ ذکر فرما رہے ہیں، ہم آگے پڑھتے ہیں۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں وہاں سے نہ ہٹنا، کیونکہ وہاں سے دشمن کے حملے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے اور جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور مال غنیمت حاصل کی جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے سے تھا۔ تو یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کچھ نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تک لڑائی ختم نہیں ہو جاتی، تو کیونکہ ان کے ذہن میں تھا، یا جو ایسے جو بیٹل دیکھ رہے تھے وہ لوگ کہ ختم ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، تو وسلم کا حکم تھا کہ آپ جنگ ختم ہونے تک وہاں پہ رکیے گا، تو جب جنگ ختم ہو جائے تو آپ یہ جو ہے نا یہ جگہ چھوڑ کے آ جائیے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد نہ آئے ہمارے تک تو ہم لوگوں کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ وسلم کی چھوٹی سی بات کو نہیں مانا، یا کہہ لیں کہ وہ مس کمیونیکیشن ہوا ان سے، تو ان کی کتنی بڑی سزا ملی اور ہم لوگ کتنے ان کے جو حکم توڑ رہے ہیں۔ وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر وہاں سے حملہ آور ہو گئے۔ مسلمان بے فکر تھے کہ اسے اچانک بے خبری کے حملہ سے مغلوب ہو گئے،
اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، کیونکہ وہ جگہ میں نے دیکھی ہے، ایک سائڈ سے ہے میدان ہے، دوسری سائڈ سے میدان ہے، اور پھر مطلب پہاڑ ہیں دونوں طرف سے نا، اور ایک جگہ جہاں سے وہ آئے تھے وہ بھی تھوڑی چھوٹی پہاڑی ہے، دوسری سائڈ سے وہ پہاڑی نہیں ہے، تو اس لیے وہ جب ادھر بھی پہاڑ تھے اور ادھر سے کفار نے حملہ کر دیا، پیچھے بھاگنے کے لیے جگہ نہیں تھی، پہاڑ تھے، تو مسلمان درمیان میں آ گئے تھے اس وقت، تو دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے، مطلب ایک دھڑم سی مچ گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کہاں پہ بھاگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے، ان سے کہا کہ اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت سعد بن کو کہ آپ کہیں نہیں بھاگو، یہ احد سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ احد کے پہاڑ سے یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے، اور اتنے شہید نہیں ہو گئے تھے، واپس نہیں ہوئے، مطلب کفار جہاں پہ کھڑے تھے بہت زیادہ ہجوم تھا کفار کا، ان کے اندر گھس گئے جا کر کے، یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے ہٹ کے کھڑے رہے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں گے تو ہم ان پہ کریں گے، جہاں پہ کفار کا زیادہ تھا ان کے اندر جا کے بے دیگ لڑے، اور اتنا بہادری سے لڑے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب فرمائی۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا، اس سے زیادہ زخم اور تلوار کے نشان بدر پر تھے کہ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ سبحان اللہ، دیکھیں مطلب اتنا زیادہ لڑے، اتنا زیادہ انہوں نے ایمانی قوت سے کفار کا مقابلہ کیا کہ ان کے جسم جیسے جو ہماری چھالنی ہوتی ہے نا، چھالنی جیسا جسم ہو گیا ان کا، اور ان کی جو بہن تھی ہمشیرہ، انہوں نے صرف ان کی انگلیوں کو پوروں سے ان کو پہچانا کہ یہ وہی ہیں، ادروائز پہچان نہیں آ رہی تھی ان کی، اتنا زیادہ مطلب وہ بہادری سے لڑے۔ جو فائدہ میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ دیکھا نا انہوں نے جب حضرت سعد نے ان کو فرمایا، حضرت سعد کو فرمایا انہوں نے حضرت انس نے کہ آپ بھاگو نہیں، احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو ان کے ذہن میں آ گیا تھا کہ وہ شہید ہونے جا رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ لے کہ بشارت دے دی تھی کہ آپ ابھی شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر آدمی اخلاص میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم سے ہیں، ان کا یہ جنت کا مزہ آ رہا ہے، مطلب جو حضرت عبد الرحیم صاحب تھے انہوں نے بھی اس دنیا میں کہا تھا، وہ ہمارے ایک ہندوستان کے کہہ لیں کہ ایک بہت بڑے جید علماء اکرام تھے، بہت آئی تھنک 16 سینچری کی بات ہے، 17، تو وہ رائے پور ہندوستان کا بھی ایریا رائے پور ہے، تو وہاں پہ تھے، وہ مخلوص خادم تھے ان کے، تو ان کو جب موت کے قریب آنے لگے تو ان کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور باقی بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے نیک لوگ ہیں پاکستان میں بھی، بہت سے علماء کرام کا سنا ہے کہ ان کی قبروں میں جو ہے نا خوشبو آنے لگ جاتی ہے، تو یہ بھائیو صرف نا اخلاص کی وجہ سے ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ہے نا اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر ایک چیز، ہر ایک اشارے کو اپنایا اور اس پہ اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ تو انہوں نے دیکھو چھوٹا اس میں دو قصے ہیں، جو ابھی قصہ ہے نا اس میں دو ہمارے لیے سبق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چھوٹی سی انہوں نے بات کو یہ کہہ لیں کہ انکاری نہیں کیا یا کہہ لیں کہ نافرمانی نہیں کی، بلکہ چھوٹی سی بات سے پیچھے ہٹے ہیں، تو ان کی سزا دیکھ لو کہ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کتنا ان کے اندر ایمانی جذبہ تھا کہ انہوں نے جنت کے اس دنیا میں ان کو جنت کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی۔ تو جو بھی کام ہم لوگ اخلاص نیت سے کریں گے، جو بھی محنت سے کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائیوں کو یہ جو ہے نا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ کسی بھی بھائی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں اس پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احمد یار بھائی ماشاءاللہ، تھینک یو ویری مچ بھائی جان، تھینک یو ویری مچ۔ بس یہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو
انشاءاللہ ابھی آگے دیکھتے ہیں، کوشش ہے کہ ہماری جاری رہے یہ۔ اور کوئی بھائی ہے لائیو؟ چلے جی، انشاءاللہ آج کا جو ہے ہم نشست یہاں پہ ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل ایک نئے نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔